تو قائد محترم کا خطاب ہونا ہے، کیا فرق ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا سارے صحابہ مرید پیغمبر ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، ہر صحابی چل کر آیا ہے، عمر چل کر نہیں آیا بلکہ مانگ کر لیا گیا۔ رات کی تاریکیوں میں 24 گھنٹے کے لمحات میں سب سے فضیلت والے لمحے، سب سے زیادہ عظمت والے لمحوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ پر کھڑے ہو کر سب نبیوں کے سردار، سب سے اعلیٰ عرفہ بعد از خدا بزرگ توئی جس جائے مختصر کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے توجہ، خدا کے بعد سب سے اعلیٰ کھڑے کہاں ہیں؟ جو جگہ ساری کائنات میں اعلیٰ، لمحے کون سے ہیں؟ جو لمحے تمام لمحوں میں اعلیٰ، تمام لمحوں میں اعلیٰ، بیت اللہ تمام کائنات میں اعلیٰ مقام، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر ساری کائنات کے سردار سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیت مانگ رہی ہے کس سے؟ رب العالی سے۔ کس سے مانگ رہی ہے؟ کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن الحشام، اے اللہ میں اسلام کی عزت کے لیے مانگ رہا ہوں۔ توجہ کیجیے، رسول اللہ نے حضرت عمر کو مانگتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں عمر، کیوں مانگ رہا ہوں؟ کہ میرا جتھا مضبوط ہو جائے، میری پارٹی مضبوط ہو جائے؟ نہیں، میں مانگ رہا ہوں تاکہ اسلام کو چار چاند لگ جائے، میں مانگ رہا ہوں تاکہ اسلام کو عزت نصیب ہو جائے، میں مانگتا ہوں تاکہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ رسول اللہ نے مانگا ہے، عمر فاروق مصطفیٰ کی دعا ہے، خدا کی عطا ہے، خدا کی وہ دعائیں پیغمبر بن کر عطائے رب جلیل بن کر آئے، اور پھر ایسے آئے کہ آنے سے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، ایسے آئے کہ فاتح روم و ایران بن گئے، ایسے آئے چلتے مدینہ کی زمین پر ہیں، جنت کی بشارت رحمت للعالمین دے رہے ہیں، ایسے آئے حضور نے فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا۔ میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں جنت کے تیرے گھر میں داخل ہو کر تیرے گھر کو دیکھوں، وہاں تیری بیویاں حور موجود تھیں، مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں تیرے گھر میں نہیں گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کیا یا رسول اللہ بھلا آپ کے بارے میں بھی یہ غیرت کر سکتا تھا؟ با عمر جسے رسول اللہ نے مانگا، خدا نے عطا کیا، بیت اللہ کا دروازہ کھلا، جنت میں عمر کا مکان رسول اللہ نے خود دیکھا۔ آج اگر کوئی کہے کہ وہ عمر جنتی نہیں ہے، وہ عمر مسلمان نہیں ہے، وہ عمر مومن نہیں ہے، اور ہمیں نصاب تعلیم میں اس عمر کا نام برداشت نہیں ہے، تو میں پوری جرأت سے کہتا ہوں ایسا طبقہ گراؤ ہمیں بھی پاکستان میں برداشت نہیں ہے۔ آخری بات، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، ٹھہریے۔ اگرچہ میں رحیم یار خان میں ٹنڈا سوائے، لیکن پھر بھی کہ میرا بیان عراق میں فوج بھیجنے کے بارے میں اخبارات میں چھپا ہے، بہت سارے حضرات کو اس پر غلط فہمی ہوئی، میں ان کی غلط فہمی کے ازالے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر میری کسی بات، میرے کسی کلمے، میرے کسی بیان سے کسی کو کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو میرا حق ہے کہ میں اس غلط فہمی کو دور کروں۔ میں نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی جو کہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک منظر ہے، شاید ہمارے اور دوستوں کے علم میں عراق کے حالات نہ ہوں، لیکن ہمارا ایک وفد باضابطہ عراق گیا ہے، پاکستان سے نہیں جا سکا، ہم نے کسی اور ملک سے بھجوایا۔ آج کیا ہو رہا ہے عراق میں؟ شیعت کو ایران کی ایڈ مل رہی ہے، اس کی لیڈرشپ امریکہ سے بھیجی گئی، ان کے ایک نیا جذبہ اور نئے ان کے اندر ایک نئی کرن پیدا ہو گئی امید کی، وہ تو چوک تک چوک لاکھوں کی تعداد میں کبھی نہ کسی اشرم میں جمع ہو رہے ہیں،
کبھی کسی اور شہر میں جمع ہو رہے ہیں، ان کی قیادت تو باہر سے بھجوا دی گئی، انہیں ایک تعاون ایران سے جا رہا ہے، مگر وہاں کا سنی کیا ہے، وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے؟ خدا کی قسم دنوں پہ دل گزر جاتے ہیں، کھانے کے لیے ایک لقمے کو ترستے ہیں۔ لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ یہ جو وفد گیا ساؤتھ افریقہ سے، الحمدللہ $1 ملین لے کر، $10 لاکھ لے کر وہاں گیا، اور ان محلوں میں جا کر جہاں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، امام مسجد کو ساتھ لے کر ایک ایک گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ان میں ڈالر تقسیم کیے۔ وہ رونے لگے کہ اے کاش تم جیسے کچھ اور لوگ ہوتے جو ہماری لاچاری اور مجبوری سے آگاہ ہوتے، آج جو ہم پر گزر رہی ہے کاش انہیں اس کا علم ہوتا۔ امریکی چوکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، ٹینکوں کے اندر بند ہیں، بختر بند گاڑیوں میں ہیں اور بلٹ پروف جیکٹیں پہنے ہوئے ہیں، لیکن شیعہ غنڈے بدماش مسلمانوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں، بچیوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور آئے روز ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تھانہ کچہری تو ہے نہیں ہے، سسٹم ختم ہو چکا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ عالم اسلام کو چاہیے وہ امریکہ سے کہے کہ تم صدام کی حکومت ختم کرنا آئے تھے، صدام چلا گیا، لہذا تمہارا مسئلہ حل ہوا، تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عالم اسلام کا عراق کا کنٹرول عالم اسلام کے خود مختار ادارے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور جب اختیار عالم اسلام کے ادارے کے ہاتھ میں آئے پھر عراق کی اپنی فوج تو تحریر ہو چکی ہے، پولیس اور عدلیہ کا نظام ختم ہو چکا ہے، غنڈہ گردی لوٹ مار عروج پر ہے، پھر اسلامی فوجوں ملکوں کی فوجوں کو وہاں لایا جائے اور سب سے پہلے پاکستان کی فوج کو بھیجنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے تو ایک بیان دیا، حالانکہ اس میں یہ لفظ بھی تھا کہ عالم اسلام کے ادارے کے تحت فوج بھیجی جائے، لیکن پھر بھی نامعلوم کیا کیا معنی لیے گئے، کیا کیا اس کے اوپر فرمایا گیا۔ کہتے جی سرخی یہ لگی تھی، بھئی بیان دینا میری ذمہ داری ہے، سرخی تو میں خود نہیں لگا سکتا، اخبار کی سرخی بھی میں لگا سکتا ہوں، سرخی تو وہ لگائیں گے پورا پڑھا تو صحیح کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اور پاکستان میں سب سے پہلے جس نے پاکستانی فوج بھیجنے کی مخالفت کی تھی وہ ساجد نقوی تھا۔ اس نے کہا تھا عراق میں پاکستان کی فوج کو نہ بھیجو کیونکہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، پاکستان کی فوج کے سارے لوگ سنی ہیں، یہ وہاں جا کر سنیوں کی حفاظت کریں گے۔ سب سے پہلے بیان اس نے دیا، اس کو کسی نے نہیں روکا۔